قرآن مجید میں مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت کو بیان فرمایا ہے کہ مومن اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کا کامل اور مکمل یقین اور اعتماد اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں پریشانی، غم، نفع، نقصان، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مجھے نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مجھے فائدہ دے سکتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 10 آدمیوں کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ 9 آدمیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، 10ویں آدمی کی بیعت آپ نے نہیں لی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے یہ چیز دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، آقا کیا وجہ ہے کہ 9 آدمیوں کی آپ نے بیعت لے لی ہے اور 10ویں آدمی سے بیعت نہیں لی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، اس کے جسم کے ساتھ تمیمہ یعنی تعویذ بندھا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے جسم سے اس تمیمے کو، تعویذ کو کاٹ دیا گیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10ویں آدمی کی بیعت کو بھی قبول کر لیا، اور آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ باندھا، تعویذ لٹکایا، اس نے شرک کیا ہے۔ ایک بندہ اگر اس نے خود کوئی تعویذ باندھا ہوا ہے، یا اپنے بچوں کو اس نے تعویذ پہنایا ہوا ہے، یا بعض لوگ جو ہیں کوئی کڑے پہنتے ہیں، کوئی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، کوئی دھاگے، تعویذ ان کو دم کر کے اپنے بازو پہ، ٹانگوں کے ساتھ باندھتے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے کہ اگر میں نے یہ تعویذ اپنے گلے سے، بچے کے گلے سے اتار دیا، بچہ بیمار ہو جائے گا۔ یعنی جو یقین اللہ رب العالمین کی ذات پہ ایک مومن کا، مسلمان کا ہونا چاہیے، وہ یقین اللہ کی ذات کے بجائے اس تعویذ اور دھاگے اور کڑے پہ چلا جاتا ہے۔ اور یہی شرک ہے کہ جو صفات اللہ رب العالمین کی ہیں وہ غیروں کو دی جائیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ نفع نقصان، ایک مومن کا یہ پکا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ نفع نقصان کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کائنات میں اللہ نے طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں، سب سے افضل انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسانوں میں سے سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کی زبان سے کہلوایا، قرآن گواہی دے رہا ہے، قل، اے میرے پیغمبر آپ بھی کہہ دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، کوئی اور کسی کو کیسے نفع دے سکتا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، وہ اپنی ذات کے متعلق نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہم تعویذوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ ہمیں بیماری سے بچاتے ہیں، ہماری اولادوں کو بیماریوں سے بچاتے ہیں، یا پھر دیگر بڑے، میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کے اندر شرک پائے جاتے ہیں۔ کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے لاکھوں روپے کی، اس کے آگے جوتا لٹکا لیتا ہے۔ کوئی نیا مکان بناتا ہے، اس کے اوپر ہنڈیا کو الٹا کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہنڈیا میرے مکان کو بری نظر سے بچائے گی، یہ جوتا میری گاڑی کو حادثے سے بچائے گا۔ میرے بھائیوں پھر اللہ کے ہاں ہم نے اختیار چھوڑا کون سا ہے؟ جو اللہ کے اختیار تھے وہ تو ہم نے ان چیزوں کو دے دیے ہیں، یہی شرک ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، میرے مومن بندے ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے والدین کو ان میں شامل فرما دے۔ آپ نے
उन बेहिसाब जो जन्नत में जाने वाले हैं, उनकी जो सबसे बड़ी खूबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, फरमाया व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब पर भरोसा करने वाले हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी सिफ्त है, जो बगैर हिसाब किताब के अल्लाह की जन्नत में जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि नफ़ा नुकसान अल्लाह की ज़ात के पास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में पहले पारे के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है कि उस दौर के अंदर जादूगरों का बड़ा जोर था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जादूगरों का जिक्र करते हुए फरमाया वमा हुम बिज़ारीना मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई जादूगर अपने जादू के जोर पर किसी का नुकसान नहीं कर सकता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत ना हो। वो भी अपने जादू के जरिए किसी का नुकसान नहीं कर सकता। नुकसान उसी वक्त होगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होगा, अल्लाह की इजाजत होगी। और यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को समझाई थी। मेरे सहाबी, अगर पूरी दुनिया के लोग तेरा नुकसान करना चाहें, अल्लाह तुझे फायदा देना चाहते हैं, फरमाया पूरी दुनिया के लोग मिलकर तेरा नुकसान नहीं कर सकते। और अगर अल्लाह तुझे नुकसान देना चाहते हैं, पूरी दुनिया के लोग मिलकर तुझे उस नुकसान से बचा नहीं सकते। इसलिए मेरे भाइयों, हमारा मजबूत अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के मुतल्लिक ये होना चाहिए कि नफ़ा भी उसकी तरफ से है, नुकसान भी उसकी तरफ से है। ना उसके अलावा कोई हमें नफ़ा दे सकता है, ना कोई हमें किसी किस्म के नुकसान से बचा सकता है। चाहे तो वो जिंदा पीर बना पड़े, चाहे कोई मुर्दा पीर हो, कोई कब्र वाला है, कोई हजर वाला है, कोई तावीज़ों वाला है, ना कोई किसी को नुकसान से बचा सकता है, ना किसी को नफ़ा दे सकता है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अपने मुतल्लिक नफ़े नुकसान के मालिक नहीं है, कोई मुर्दा या जिंदा कैसे किसी दूसरे के नफ़े नुकसान का मालिक हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये बात समझकर अपने अकीदों की दुरुस्तगी करने की तौफीक अता फरमाए। आज ये शिरक, ये तावीज़ मेरे भाइयों घर घर के अंदर आम है। घर के अंदर बड़े कई अफराद हैं जिन्होंने तावीज़ बांधे हुए हैं, किसी ने धागा बांधा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल के मनाफी हैं, इनसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। और मजबूत अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात भी होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी ज़ात पर हर किस्म का तवक्कुल और भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए।